ایک شہری کے ہاں ایک بدو مہمان کے طور پہ آتا ہے. شہری اس کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہے اور دسترخوان پہ ایک مرغی پکا کے لاتا ہے. شہری کے دماغ میں آتا ہے کہ میں بدو کا تھوڑا مذاق اڑاتا ہوں. تھوڑا سا مذاق کرنے کا موڈ آ جاتا ہے. شہری کی ایک بیوی ہوتی ہے، 2 بیٹے ہوتے ہیں اور 2 بیٹیاں، ٹوٹل 6 ہوتے ہیں. وہ مرغی لا کے رکھتا ہے اور کہتا ہے بدو سے کہ میں چاہتا ہوں آج کھانا آپ سرو کریں، آپ بانٹے کھانا. بدو کہتا ہے مجھے اس کا خاص ایکسپیرینس تو نہیں ہے، لیکن آپ اصرار کرتے ہیں تو چلو میں بانٹتا ہوں. اب بدو مرغی کا سر کاٹتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھیں آپ گھر کے مالک ہیں اور سب سے پہلا حق آپ کا ہے، سر آپ کو جانا چاہیے. وہ سر کاٹ کے اس شخص کے آگے رکھ دیتا ہے، میزبان کے، اور پھر کہتا ہے کہ آپ کے بعد اس گھر کی جو مین آپ کا گھر کا خیال رکھنے والی وہ آپ کی وائف ہے. تو وہ مرغی کا تھوڑا سا پیچھے سے حصہ کاٹتا ہے اور اس عورت کے سامنے بولتا ہے یہ حصہ آپ کا. پھر کہتا ہے کہ دیکھو بیٹے جو ہوتے ہیں نا وہ انسان کے بازو ہوتے ہیں، تو وہ پروں والی حصے سے تھوڑا تھوڑا گوشت کاٹ کے ان بیٹوں کے آگے رکھ دیتا ہے. پھر کہتا ہے کہ دیکھو بیٹیاں انسان کی عظمت ہوتی ہیں، اس سے انسان کی انہوں نے نسل چلانی ہوتی ہے چونکہ، تو اس کی وجہ سے بیٹیوں کا بہت خیال کرنا چاہیے. تو وہ پنجے کاٹ کے بیٹیوں کے آگے رکھ دیتا ہے. بولتا ہے باقی کا جو حصہ ہے نا بھائی وہ مہمان کے لیے. اب وہ باقی کی مرغی ظاہر وہ زیادہ ہوتی ہوئی چٹ کر جاتا ہے. میزبان بڑا حیران ہوتا ہے کہ یار یہ اس نے کس طرح صرف کرا. دوسرے دن وہ اپنی وائف کو کہتا ہے کہ دیکھو آج 5 مرغیاں روسٹ کرنا اور سامنے دسترخوان پہ لا کے رکھ دے. اب وہ 5 مرغیاں روسٹ کر کے لا کے اس کے آگے رکھ دیتا ہے. بولتا ہے بدو کو، بولتا ہے اب آپ اس کو سرو کرو گے. بدو بولتا ہے کہ دیکھو طاق تعداد میں سرو کروں یا جفت تعداد میں. وہ کہتا ہے نہیں، آپ طاق تعداد میں کرو. طاق تعداد کا مطلب ہے جو 2 پہ نہ تقسیم ہوتا اگر کسی کو. ٹھیک ہے میں اس کو طاق تعداد میں سرو کرتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ دیکھو آپ اور آپ کی بیوی اور ایک مرغی ان کے سامنے رکھ دیتا ہے. کہتا ہے دیکھو یہ 3 ہو گئے. وہ شخص کہتا ہے ٹھیک ہے. پھر ان کے دونوں بیٹوں سے مخاطب ہوتا ہے. ایک مرغی ان کے سامنے رکھتا، بولتا ہے دیکھو دونوں آپ بیٹے اور ایک مرغی آپ بھی 3 ہو گئے. کہتا ہے ٹھیک ہے. بیٹیوں دونوں کے آگے ایک مرغی رکھ دیتا ہے. بولتا ہے 2 بیٹیاں اور ایک مرغی آپ بھی 3 ہو گئے. اور 2 مرغیاں اٹھا کے اپنے آگے رکھ لیتا ہے. بولتا اب یہ 2 مرغیاں اور ایک میں، ہم بھی 3 ہو گئے. اب وہ کھانا شروع کر دیتا ہے. مہمان تل ملا اٹھتا ہے، بولتا ہے کہ یہ اس نے کیا کرا. وہ اپنی وائف کو بولتا ہے، تیسرے دن بولتا ہے کہ بھائی آج بھی 5 مرغیاں ہی سرو کرنا. اب وہ جب 5 مرغیاں پکا کے اس شخص کے سامنے رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیں آج پھر آپ سرو کرو گے. بدو کہتا ہے ٹھیک ہے. بولتا ہے لیکن آج آپ طاق تعداد میں نہیں، آپ آج جفت تعداد میں سرو کرو. بولتا ہے لگتا ہے آپ کو میری کل کی جو میں نے آپ کے اندر تقسیم کری آپ خوش نہیں ہیں. خیر کوئی بات نہیں، آج میں جفت انداز میں کر دیتا ہوں. بدو جو ہے کہتا ہے دیکھو آپ اور آپ کے 3 بیٹے اور ایک مرغی 4 ہو گئے. بولتا ہے ٹھیک ہے. اس کے آگے ایک مرغی رکھ دیتا اور 3 آپ اور ایک مرغی 4 ہو گئے، جفت ہو گئے. پھر بولتا ہے آپ کی بیوی اور 2 بیٹیاں 3 اور ایک مرغی رکھ دیتا ہے. بولتا اب یہ 4 ہو گئے. بولتا ہو گئے، رکھ دیتا ہے. 3 مرغیاں وہ اپنے آگے رکھتا ہے اور ایک خود ہوتا ہے. بولتا ہے دیکھو 3 مرغیاں اور ایک میں. وہ چپ چاپ کھانا شروع کر دیتا ہے. اور پھر وہ میزبان کی طرف جب دیکھتا ہے تو میزبان بڑا بے بسی سے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کی تقسیم کچھ. پھر بدو آسمان کی طرف سر اٹھا کے کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایسے تقسیم کا عقل دی، میں نے ایسی تقسیم کری. تو کہانی سنانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کو بیوقوف سمجھ کر اس کے ہاتھوں اپنا انجام مت کروائیں، کیونکہ بیوقوف کسی کو اگر آپ سمجھ رہے ہیں نا تو وہ آپ کو سب سے پہلے بیوقوف بنائے گا. اور کوئی کسی سے کمتر نہیں. اگر آپ یہ سمجھیں کہ کوئی دیہات سے آیا یا کوئی بیوقوف ہے، بظاہر وہ لگتا ہے، لیکن اپنے لیے ہر بندہ عقل مند ہے. جیسے بدو نے اپنے لیے ہمیشہ اچھی چوائس کری، دوسروں کو نقصان ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن ہر شخص اپنے آپ کے لیے بہت بہتر عقل مند ہوتا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے.